بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جمعہ نامہ ہلدوانی میں سرکاری دہشت گردی اور کسان تحریک کے تناظر میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر، یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر، تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کا ایک موضوع انسان بھی ہے۔ انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں منافقین کی بابت فرمایا کہ ان کی باتیں یعنی بول بچن لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں اور وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے انسانی ذہن از خود عصر حاضر کے سیاستدانوں الا ماشاء اللہ کی جانب چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سارا کھیل ہی جملے بازی تک محدود ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ ایسے لوگ یعنی ایسے منافق اپنی چرب زبانی کے علاوہ عوام الناس کو اعتماد میں لینے کے لیے خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ اسے اگر عمومی طور پر سمجھیں تو وہ جس کسی کو خدائی کا حقدار سمجھتے ہیں اس کو درمیان میں لے آتے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کے حصول کی خاطر مذہب کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ فی الحال وطن عزیز کی عمومی صورتحال یہی ہے کہ ایودھیا سے دہلی اور ابوظہبی تک مندر کا شور ہوگا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے اختتام میں ایسے منافقین کی حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آگے چل کر ایسے لوگوں کے اعمال کو شواہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد قرآنی ہے، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بین السطور یہ اشارہ موجود ہے کہ وہ لوگ اقتدار کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اسی کی طلب میں چکنی چپڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے بعد ان کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ ایسے حکمرانوں کی حرکات و سکنات یوں بیان کی گئی ہیں کہ زمین میں ان کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ہلدوانی کے اندر سرکاری دہشت گردی اور پنجاب ہریانہ سرحد پر کسانوں کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ ہلدوانی میں مسجد و مدرسہ کا معاملہ عدالت میں زیر بحث تھا۔ اگلی سماعت سے 7 دن قبل حکومت کا بلڈوزر اس کی جانب چل پڑا اور اس نے بلڈوزر چلوا کر بہت بڑی ناانصافی کر دی۔ اس طرح عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی گئی۔ اس غیر قانونی حرکت کے خلاف احتجاج کرنا عوام کا حق تھا۔ اسے استعمال کرنے کی خاطر لوگ سڑکوں پر آئے تو ان پر پولیس اہلکار پتھر چلانے لگے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور پھر گولیاں بھی چلائی گئیں۔ اس میں 6 لوگوں کی ہلاکت اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ زمین کی ملکیت طے کرنے کا اختیار
عدالت کو ہے یا سرکار کو ہے؟ سرکار نے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اسی فساد پھیلانے کی دوڑ دھوپ کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے پہلے تو یکساں سول کوڈ کو غیر یکساں طور پر نافذ کر کے مسلمانوں کے قلب میں چنگاری لگائی اور پھر بلڈوزر بھیج کر اس پر تیل چھڑکا۔ یہ شعلے جب ہوا میں پھیلنے لگے تو اس کو پانی سے بجھانے کے بجائے اس پر پیٹرول چھڑکنے کے لیے گولیاں برسائی گئیں، اور اب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ نسل انسانی کو تباہ کر کے فساد پھیلانے کی یہ ایک بدترین مثال ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں کھیتوں کو غارت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس غارت گری کا سب سے پہلا شکار کسان ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومتوں نے ایک ایسا استحصالی معاشی نظام نافذ کر رکھا ہے کہ دنیا بھر میں دہقان سڑکوں پر اترا ہوا ہے۔ یورپ کا ترقی یافتہ کسان بھی احتجاج کر رہا ہے۔ پیرس کی سڑکوں کو وہاں کے دہقانوں نے ٹریکٹر سے جام کر دیا ہے۔ فرانس کے علاوہ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ اور سویڈن کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، بلکہ برسلز میں یورپی یونین کے دفتر پر بھی نہ صرف انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے بلکہ آتش زنی کی وارداتیں بھی ہوئی۔ اس کے باوجود کسانوں کے ساتھ افہام و تفہیم کا رویہ اختیار کیا گیا اور ان کے مسائل کو سمجھ کر حل کرنے کا یقین دلایا گیا۔ اس کے برخلاف وطن عزیز میں حکومت نے اپنے کسانوں کے ساتھ کسی غیر ملکی حملہ آور جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ دلی کی سرحد کو پاکستان اور چین سے زیادہ خاردار بنا دیا گیا۔ ان پر اسرائیل کے اندر استعمال ہونے والے ڈرون سے آنسو گیس کے شعلے برسائے گئے، بلکہ کچھ مقامات پر گولی باری بھی کی گئی۔ ملک کے اندر انصاف پسند دانشور اور رہنما حکومت وقت کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہے ہیں، مگر وہ ساری کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ کی کتاب اس کی یہ وجہ بتاتی ہے کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایسی صورتحال میں سچے اہل ایمان کی کیا خوب تصویر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی اس کا مقصد حیات اقتدار کو حاصل کر کے اس سے عیش و عشرت کا سامان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اپنے نظم العین کے حصول کی خاطر وہ اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے۔ وہ لوگ نماز روزے کے ساتھ ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور عدل و انصاف کے قیام کی جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے اہل ایمان کی ترجمانی اس طرح کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔